الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد. فقال الله رب تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله رب تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ناظرین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس بات کے کہنے پر کہ ہم نے ایمان لایا، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اس انداز تخاطب سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی ہر صاحب ایمان کو آزمائے گا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے پر مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، لازم ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: بندے مومن کو بقدر ایمان و یقین کے آزمایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص، کوئی بندے مومن ایسا نہیں ہے جس کو آزمایا نہیں جاتا۔ ہاں، جس کا ایمان کمزور ہے ان پر مصائب کم آتے ہیں، اور جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، ان پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: اِنَّ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، یقیناً انبیاء اور مرسلین پر سخت آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں پر مصائب آتے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی ہر صاحب ایمان کو آزماتا ہے، اور ہر صاحب ایمان کو مصائب و مشاکل کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ البتہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مومن کو جو آزمایا جاتا ہے اس کا مقصد الگ ہوتا ہے، اور اللہ کے جو محبوب اور مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عام مومن کو اس لیے آزمایا جاتا ہے تاکہ اسے اپنے ایمان کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ اس کو اس لیے آزمایا جاتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اب یہ دونوں چیزوں کو میں ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو علماء اکرام نے بیان فرمائی کہ ایک عام بندے مومن کو اللہ رب تبارک و تعالی اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کو اپنے ایمان کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ دعویٰ کر دے کہ میں صاحب ایمان ہوں، اب اللہ رب تبارک و تعالی اسے آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اسے اپنے ایمان کی حقیقت کا علم ہو جائے کہ اس کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، اب اس کے بعد اس کے سامنے ایک رشوت کا معاملہ آیا، وہ کوئی عہدے پر فائز ہے اور لوگ اس سے کام نکلوانے کے لیے اس کو پیسوں کی پیشکش کرتے ہیں بطور رشوت۔ اب یہ انسان جس نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، اب اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ رشوت کے پیسے نہیں لے گا، بلکہ وہ رشوت کے پیسوں کو یہ کہتے ہوئے نکار دے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، لہذا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے مجھے جہنم رسید ہونا پڑے۔ تو اب اس کا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو وہ رشوت نہیں لے گا، لیکن اگر یہ دعوی ایمان کرنے کے باوجود اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ رشوت لے لے گا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ آزما جو رہا ہے صاحب ایمان کو، ایک عام مسلمان کو، اس لیے آزما رہا ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے،
اس کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ایمان کمزور ہے تو اس کو وقت ملتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور دعا کرے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا میرے ایمان میں مزید قوت اور طاقت عنایت فرما۔ اور ایک مثال لیجیے، کسی کی نظر ایک اوپن پلاٹ پر پڑ گئی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ جس کا پلاٹ ہے وہ انتہائی غریب انسان ہے، اگر میں اس پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہوں تو یہ قبضہ کرنے کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ چونکہ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہے تو وہ میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں دائر کرے گا، وہ پولیس اسٹیشن نہیں جائے گا، لہذا وہ یہ سوچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس اوپن پلاٹ پر قبضہ کر لوں۔ لیکن وہ انسان جس نے ایمان کا دعویٰ کر دیا اور اس کا ایمان قرآن اور احادیث پر مضبوط اور مستحکم ہے، تو قرآن حکیم کی یہ آیت اسے آگاہ کرے گی، کل صغیر و کبیر مستتر، تمہاری ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور میدان حشر میں تم کو اس کے بابت سوال کیا جائے گا اور تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رتی برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے وہ اس کی جزا پائے گا، اجر و ثواب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس، اور کوئی برائی کا کام کرے گا تو یقیناً اس کی بھی سزا اس کو ملے گی میدان حشر میں۔ جب یہ آیات مبارکہ اس کے ذہن پر مرتسم ہو جائے گی، مستحضر ہو جائے گی اس کے ذہن میں، تو وہ کبھی اوپن پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ لوگوں کے جائیدادوں پر بری نظر ڈالے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک عام انسان کو آزمائش میں جب مبتلا کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کی حقیقت سے اس کو آگاہی حاصل ہو جائے۔ اور ایک میں مثال دیتا ہوں، کوئی یتیم بچہ جس کے نام پر لاکھوں کی جائیداد ہے، اب کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا تو کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، پرسان حال، لہذا اس کی جو لاکھوں کی جائیداد ہے میں کیوں نہ اپنے نام کر لوں۔ اب اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوگا تو اس کے سامنے قرآن حکیم کی آیت پاک آئے گی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو کوئی یتیم لوگوں کے مال کو ظلم کے طریقے سے ہڑپ لے گا، اس کو کھا جائے گا، یقیناً وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں اور یقیناً ایک دن وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اب اگر صاحب ایمان کا جو دعویٰ تھا ایمان کا، اگر وہ ایمان مضبوط ہوگا تو یقیناً وہ یتیم کے مال کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ایمان اس کو اس بات سے روکے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی یتیم کی جو کفالت کرنے والا ہوگا اور میں جنت میں اس طرح ہوگی، یعنی قربت بتانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔ اب کون ایسا صاحب ایمان ہوگا جو چند ٹکوں کی دولت حاصل کرنے کے لیے جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت سے محروم ہونا چاہے گا؟ تو یہ چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو وہ یتیم کے مال کو ہڑپے گا نہیں، بلکہ یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ان کو ان کے ایمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔ دوسرا مقصد علماء اکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام انسان کو جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو در حقیقت اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے مومن کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کسی کو بخار آتا ہے، کسی کو بیماری آتی ہے، کسی کو مصیبت آتی ہے، کسی کو کانٹا بھی چبھتا ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تاکہ میدان حشر میں اس کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ آزمائشوں کا مقصد ہوتا ہے جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک عام بندے مومن کو آزماتا ہے۔ لیکن
یہ مقاصد بدل جاتے ہیں جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو آزماتا ہے۔ یہاں پر بھی علماء اکرام دو مقاصد جلیلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو اس کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن بڑے مقاصد دو ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے تو اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ انسانیت کے امام بن جائیں، وہ مقتدی بن جائیں پوری انسانیت کے لیے، اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تھا چند باتوں میں تو آپ نے اسے پورا کر دکھایا۔ جب آپ آزمائشوں پر پورے اترے، کیا آزمائشیں تھیں؟ ایک وہ آزمائش تھی جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ صبر و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک وہ آزمائش تھی جہاں پر بے آب و گیا زمین پر، جس کو قرآن حکیم نے وادی غیر ذی زرع سے تعبیر کیا ہے، وہاں پر اپنی اولاد کو، اہل کو چھوڑنے کا حکم ہوا، آپ وہاں پر چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ایک آزمائش وہ بھی تھی جہاں پر خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ اس پر عملی طور پر عمل کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں ہر آزمائش میں صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آزمائشیں جو آئی تھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قرآن حکیم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں یہ آزمائشوں سے اس لیے گزارا ہوں تاکہ ابراہیم کو امامت کے منصب پر فائز کر دوں۔ چنانچہ آج دنیا کے تین بڑے اقوام، یہودی، عیسائی اور مسلمان، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور مقتدی مانتے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جب میں اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہوں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو امامت کے منصب پر فائز کرنا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں درس ہے کہ اگر ہم بھی دنیا کی امامت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ مصائب اور مشاکل پر ہم جزا و فضا نہ کریں، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسی کٹھن مراحل سے گزریں تاکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہم کو بھی انسانیت کا امام بنا دے۔ یہ ایک وجہ تھی جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ دوسری وجہ علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اب اس کی مثال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ کے بہت سارے فضائل ہیں جو احادیث میں مروی ہیں۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ شہادت پا جاتے ہیں تو ان کو فضیلتیں ملتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندے مومن شہادت کا مرتبہ پاتا ہے تو اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ جب بندے مومن کے جسم سے خون کا خطرہ نکل کے زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جیسے ہی اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ٹھکانہ بتا دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے شہید کی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب آپ شہید ہوئے تو خود شہادت کو بھی ناز تھا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلتوں کو، ان کی رفعتوں کو، ان کی عظمتوں کو مزید اضافہ کر دے۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو جو واقعہ کربلا سے درس لینا ہے وہ یہی لینا ہے کہ اگر ہم کو عظیم شخصیت بننا ہے تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہم یہ بعض وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، ہم رمضان المبارک کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتے بلکہ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم ہی رہ گئے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مصیبت جھیلنے کے لیے؟ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو نیکی کے کام کر رہے ہیں تو پھر ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اگر ایسا خیال ہمارے ذہن میں آئے تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی نیکی کی کمی تھی؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کو بچپن میں کہا تھا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اس وقت آپ کی عمر مبارک بمشکل 4 یا 5 سال رہی ہوگی. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان پر تمام عبادتیں اسی وقت فرض ہوتی ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے. اور بالغ ہونے کے بعد وہ جو عبادتیں کرتا ہے، وہ جو ریاضتیں کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ جنت میں چلا جائے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ کتنا کردار عالی ہوگا. لیکن اس کے باوجود اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختلف مصائب سے اور مشاکل سے گزارا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیک ہونا الگ بات ہے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آنا الگ بات ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جس کو زیادہ چاہتا ہے ان کو اتنی ہی زیادہ مشاکل سے گزارتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں قرآن حکیم نے جہاں پر یہ کہا کہ ہم صاحب ایمان کو آزماتے ہیں، وہاں پر قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کن کن طریقوں سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ صاحب ایمان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے. چنانچہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور ہم بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہارے مال میں کمی کر کر آزمائیں گے، تمہاری جان کے جوخم میں ڈال کر تمہاری جان کو جوخم میں ڈال کر آزمائیں گے، تمہاری اولاد کو فوت کر کے موت کی آغوش میں سلا کر آزمائیں گے. یہ 5 ذرائع ہیں جو قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے. خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، مال میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، تمہاری جان کے ذریعے آزمائیں گے، تمہاری اولاد کے ذریعے آزمائیں گے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں دیتے. اسی طرح آزمائش میں بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب آزماتا ہے تو کسی ایک ذریعے سے آزماتا ہے. کسی کو خوف سے آزماتا ہے، کسی کو بھوک سے آزماتا ہے، کسی کو مال میں نقصان سے آزماتا ہے، کسی کو جان سے آزماتا ہے، نفس سے آزماتا ہے، کسی کو اولاد کے فوت ہونے کے ذریعے سے آزماتا ہے، ان کو موت کے آغوش میں سلا کر ان کو آزماتا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ دیکھیں، کوئی ذریعے آزمائش ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے آپ کے ایمان کو نہیں آزمایا گیا. چنانچہ آپ دیکھیں خوف کے ذریعے آزمایا گیا. ایک طرف ایک چھوٹا سا کنبہ ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں خیمہ زن ہے، تو دوسری طرف لشکر جرار ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، کبھی بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں خیمے پر. تو ہر طرف خوف کا عالم تھا، تو خوف کے ذریعے سے آزمایا گیا. بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، 3 دن پہلے سے یعنی 8 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا. جب پیاس کا یہ عالم ہے تو بھوک کا کیا عالم ہوگا؟ بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا. مال کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے. جب کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ اس وقت مدینے میں قیام فرما تھے، تو آپ نے گھر بار چھوڑا، اپنی مال و دولت چھوڑی، وہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، پھر وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. تو مال کے ذریعے سے آپ کو آزمایا گیا. اولاد کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے. علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں. تو آپ کو اولاد کے ذریعے سے بھی آزمایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا. کئی نیزوں کے نشان آپ کے جسم اتھر پر لگے اور آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا گیا. تو آپ کی ذات سے بھی آزمایا. تو کوئی ذریعہ آزمائش ایسا نہ تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ تھا. لیکن آپ نے ان تمام مراحل کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ گزارا. تو آج ہمارا یہ کام ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تو یہ زبانی دعووں سے باہر نکلیں، عمل کی طرف آئیں. آج ہمارا کیا عالم ہے؟ ایک طرف تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کسی آزمائش میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹا رہے ہیں، اور آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے پیروں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. چنانچہ آپ کو ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کروں کہ کچھ دنوں سے پیپروں میں آ رہا ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں،
اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اہم وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے جہیز کی لعنت۔ مسلم بچیاں پریشان ہو رہے ہیں، والدین کو مالی بوجھ کے تلے دبنے سے بچانے کے لیے یہ بچیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں، کفر کو اپنا رہی ہیں۔ تو میں ایسی بہنوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آزمائش ہے آپ کے سامنے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ایمان کو جانچا جا رہا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن قرآن حکیم متعدد مقامات پر یہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو یہ جہیز کی لعنت سے گھبرا کر کفر کو اختیار کرنا، کیا یہ حسینی ہونے کا دعویٰ کیا ہمارا مکمل ہو رہا ہے؟ کیا ہم اہل بیت اطہار کے سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے عمل میں اور اہل بیت اطہار کے عمل میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حسینی مشن کو آگے بڑھائیں، اور حسینی مشن یہی ہے کہ ہم دنیا کی ہر مصیبت سہیں گے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ کیا چیز کی کمی تھی آپ کے پاس؟ یزید نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو ہر خوشحالی آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں ان خوشحالیوں کو لے لوں گا تو اسلام کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر جائے گا، وہ جو تعلیمات اسلامی ہے وہ مسخ ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے کردار کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے اہل و عیال کو پیش کیا، قربان کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا۔ تو آج جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو مشاکل آ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ساری مشاکل مسلمانوں کے سامنے آ رہی ہیں، ہم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے، چاہے وہ گھر واپسی ہو، چاہے وہ موب لنچنگ ہو، یہ گھبرانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے دنیاوی طاقتوں پر نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہے، اور وہ قدرت والی ہستی، وہ عظیم ہستی ایسی ہے لمحے بالبصر میں کائنات کی تقدیر کو پلٹ سکتی ہے۔ تو یہ حالات کا بدلنا کیا بڑی بات ہے؟ لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، اللہ رب تبارک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے کردار میں تبدیلی نہ لائے۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ مصیبتوں کے سامنے کیسے ڈٹ کر رہنا چاہیے، کیسا صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر ہمارے کردار میں بھی وہ چیز آ جائیں گی تو یہ جو پریشانیاں ہندوستان میں آ رہی ہیں یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ کوئی بڑی پریشانیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اگر اس کا تقابل کیا جائے تو یہ تقابل کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا سے نہ کہو کہ میری مشکل بڑی ہے، بلکہ مشکل سے کہو کہ میرا خدا بہت بڑا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو یہ کربلا کا پیغام ہے، یہی حسینی مشن کو آگے بڑھانے کا پیغام ہے جس پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔